السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہماری جنت میں ہمارے دوستوں سے ملاقات ہوگی کہ نہیں؟ اگر ہوگی تو کس کیفیت میں ہوگی، اور کیسے ہم جانیں گے کہ ہمیں ہمارے دوست سے ملاقات کرنی ہے، اور ہمارے دوست کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے؟ اور یہ جو میں بات آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے، نہیں کہ جو خواتین اپنی سہیلیوں سے ملنا چاہتی ہیں یا وہ جنتی مرد جو اپنے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں، تو جب مومن اپنے کسی دوست کو دیکھنا چاہے گا تو ایسا تخت اس کو لے کے چلے گا جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اور جب دل میں کسی دوسرے دوست کو دیکھنے کی خواہش ہوگی تو وہ تخت اس کو اعلیٰ قسم کے گھوڑوں کی رفتار میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دونوں دوست جنت کے میدانوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ میوچل ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی پرفیکٹ ورلڈ بنائی ہوئی ہے نا، دنیا کی طرح نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے اس کو کال کیا، یار آر یو اویلیبل، اور اس کے بعد پھر اس سے ملنے چلے گئے۔ وہاں تو پلاننگ آٹومیٹک ہے۔ آپ کے اب لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ بھائی اگر وہ کہیں اور بزی ہوا، ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ پرفیکٹ ورلڈ ہے۔ ہم امپرفیکٹ ورلڈ میں رہتے ہوئے اس امپرفیکٹ ورلڈ کی چیزوں کو جنت میں اپلائی کر کے جنت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہماری سمجھنے کا پیمانہ ہی غلط ہے۔ تو جب پیمانہ ہی غلط ہو تو بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی پوچھنے لگا کل، اچھا جنت کی اڑتی ہوئی سواریوں پر سے اگر ہم گر جائیں گے تو چوٹ لگے گی؟ وہ اللہ کے بندوں، تم جنت کی سواریوں پر سے گرو گے ہی نہیں، چوٹ لگنا تو دور کی بات ہے۔ وہ پرفیکٹ ورلڈ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس جو عوام ہے اس کا دماغ کیا چلتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ لوگ جنت کو سمجھے نہیں ہیں، بس جنت کے خواہاں ہیں، اور جنت میں بھی لاز آف دنیا اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ویسا ہو گیا تو، اگر میں پھسل گیا تو، اگر فلاں، مطلب اٹس سو انفارچونیٹ کہ یہ لوگ جنت کو اس طرح لے رہے ہیں جیسا پتہ نہیں خالہ کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، کشمیر چلے گئے ہم۔ دے کے ناٹ تھنک مور دین دیٹ، اس سے زیادہ کی سوچ نہیں ہے ان کی، اور اسی لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک پرفیکٹ ورلڈ آپ اور ہم انویژن نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو تم اس کو 100% کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتے، تمہارا تھاٹ پروسیس وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ تم دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو، تم نے دنیا کو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، تم دنیا کے معیار پر ہر چیز کو جج کرنے والے لوگ ہو، تو تمہیں جنت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب دیکھو گے تب حیران رہ جاؤ گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی نا کہ میں اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں، تو ویسی خواہش اس کے اندر بھی پیدا ہوگی کہ میں اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ملنے کے لیے اللہ نے جنت کے میدانوں میں ملاقات کا انتظام کیا، اور اس میدانوں میں اربوں کروڑوں لوگ مل رہے ہوں گے، کروڑوں دوست مل رہے ہوں گے، لیکن ہر ایک کی پرائیویسی مینٹین ہے، کوئی کسی سے بادر نہیں ہوگا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ دوسرا کدھر مل رہا ہے، کتنے میلوں کے بعد دوسرا کوئی دوستوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اچھا، 2 کی لمٹ بھی نہیں ہے، 2 سے زیادہ لوگ بھی آپس میں مل سکتے ہیں، ایسی کو بات۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ لوگ سوچتے بھی ایسے ہیں نا، اگر آپ کو ایک مثال دے دیں تو آگے سے مثال آتی ہے، اچھا اگر 3 دوست ملنا چاہیں تو 3 دوست مل لیں گے۔ پھر کوئی بولتا ہے اچھا ہم 5 لوگ دوست ملنا چاہیں کیونکہ ہم تو 5 دوست ہیں جو بڑے کلوز ہیں۔ آئی مین اٹس سو انفارچونیٹ کہ جب آپ مثال دے کے کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو وہ اسپیسیفک مثال اپنی زندگی سے کہتے ہیں بس وہ والی دو، یعنی ایک مثال سے دوسری بات سمجھتے بھی نہیں ہم، انفارچونیٹلی۔ تو اسی لیے کبھی کبھی درس لمبے اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں بات کر دی اور وہ کیوں بات کر دی، اچھا یہ بات جو ہے وہ پہلے بھی آپ نے بتائی تھی۔ لیکن مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے میرا بھائی کہ جب میں ایک بات بتاتا ہوں تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا سامنے، انہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہی بات کسی اور اینگل سے بھی سمجھائی نہ جائے۔ اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے نا، اب ہم نے اڑنے کی بات کی کہ جنتی اڑ سکے گا، اس کے پاس اڑنے والی سواریاں ہوں گی، تو اب آگے سے سوال کیا ہے، اگر وہ سواری پہ سے گر گیا تو، اگر جنت میں چوٹ لگ گئی تو اس طرح کے جب ہمارا تھاٹ پروسیس ہوگا تو اب آپ اندازہ کریں کہ پھر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسی طرح ہمیں ہر اینگل سے اس بات کو کور کرنی پڑتی ہے۔ اور آئی ایم پریٹی شور اس
کے نیچے بھی لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایسا اینگل نکال لینا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک تو جنت کے میدان ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، اس میں ملاقاتیں ہیں، اور ان باغات میں، ان میدانوں میں باغات ہیں، گارڈنز ہیں، ان گارڈنز میں یہ دوست ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اب ملاقات کریں گے تو جیسے آپ دنیا میں ملاقات کرتے ہو تو اس میں بات چیت کرتے ہو نا، اب اس میں بات چیت کرتے ہو تو ایک سے دوسری بات نکلتی ہے، پھر تیسری بات نکلتی ہے، لیکن یاد رکھو جنت کی کانورسیشن میں کوئی گندی غلیظ بات نہیں ہوگی، کوئی گندی تھاٹ نہیں ہوگی، کوئی گندے قسم کے جوکس نہیں ہوں گے۔ وہ جنت ہے، وہاں پیورٹی ہے۔ اب ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں نے چونکہ دنیا میں رہ رہے کہ اپنے آپ کو کرپٹ کر لیا ہے، ان کو مزہ ہی غلاظت میں آتا ہے۔ جب تک کوئی بیہودہ بات نہ کرے نا، ہنسی نہیں آتی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی جب ہم یار دوست بیٹھیں گے مل کے تو کوئی ایسی فالتو قسم کی باتیں کریں گے جیسا کہ یہاں کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے وہاں پہ۔ تو پھر کیا باتیں کریں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بھی بات کرو گے وہ اچھی بات ہوگی اور سب کو اچھی لگے گی، اور سب یوں اس کانورسیشن کا حصہ ہوں گے، جو بھی اس کانورسیشن کا حصہ ہوں گے، کیونکہ وہ ایک گفتگو ہوگی۔ کیا ہمیں دنیا یاد ہوگی؟ ہاں یاد ہوگی، بالکل یاد ہوگی، لیکن کوئی چیز دکھ دینے والی یاد نہیں ہوگی۔ اور جو کافر ٹھٹے بازیاں کرتے تھے، مومن ان کا انجام جہنم میں دیکھتے ہوں گے، اور ان سے جنت سے بات کریں گے، ان سے سوالات کریں گے۔ قرآن کریم میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں، جیسے جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ کیا وہ وجہ تھی کہ تم جہنم میں پڑے ہو؟ ما سلککم فی سقر؟ پھر وہ آگے اس کا جواب دیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم ایمان نہیں لاتے تھے، اور مختلف چیز۔ تو یہاں پر جس گفتگو کی بات ہو رہی ہے وہ ایک شائستہ گفتگو، پازیٹیو گفتگو، جنت کے معیار کے مطابق گفتگو کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب یہ گفتگو کر چکیں گے دونوں دوست یا جتنے بھی دوست آپس میں مل رہے ہیں، تو پھر یہ واپس اپنی جگہ، اپنے محلوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور یہ تمہارے رب کی کرم نوازیاں ہیں کہ رشتہ داروں سے بھی انسان کی ملاقات ہے، اولاد سے بھی ہے، ماں باپ سے بھی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہے، بھتیجے بھتیجیوں سے بھی ہے، بھانجے بھانجیوں سے بھی ہے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، دادی نانی، ان تمام دادا نانا، ان سب سے ملاقات بھی ہے۔ اور پھر وہ جو تمہارے دنیا کے دوست تھے ان سے بھی ملاقات بھی ہے۔ تو اپنے دوست اچھے چنو، وہ اپنے لوگوں کو اپنے دوست رکھو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو، تاکہ یہاں کی دوستیاں جنت میں کی بھی دوستیاں ہوں۔ کہیں ایسا تو نہ ہونا کہ جنت میں پہنچ کے ہم اس فکر میں پڑیں کہ ہائے، میں نے تو جتنے بھی دوست بنائے تھے وہ سب تو جہنمی تھے، یہاں تو میرا کوئی دوست نہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی چوائسز کریں اپنی لائف میں، اچھے اقدامات لیں اپنی لائف میں، اور بال کی کھال نکالنے کے بجائے اور چیزوں کو مور دین what they are دیکھنے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ نعمتیں جو ہم تک احادیث مبارکہ کی صورت میں آئی ہیں، انہیں سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔